أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 155 سے 155 سے 159 تک ہے، 159 تک، اور ترجمہ ان آیات کا یہ ہے: اور صالح نے کہا کہ دیکھو یہ اٹھنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک متعین روز تمہاری باری ہے، اور اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے دینا، نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا۔ تو انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ ڈالیں اور پھر نادم ہوئے تو ان کو عذاب نے آ پکڑا، بے شک اس میں نشانی ہے اور اس میں اکثر ایمان لانے والے لوگ نہیں تھے۔ یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام کی، کہ حضرت صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو نصیحت کی، جس کا کل بیان ہو چکا ہے، کل کی تفسیر میں یہ بات گزر چکی ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے کس طرح سے لوگوں کو سمجھایا اور کس طرح لوگوں کے سامنے ایمان کو، توحید کو، صحیح عقائد کو، اللہ کے احکامات کو پیش کیا۔ تو جب وہ احکامات انہوں نے پیش کیے تو اس قوم نے کہا کہ ما انت الا بشر مثلنا، کہ نہیں تم تو ہماری طرح کے ایک انسان ہو، فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین، اگر سچے ہو تو کوئی نشانی لے کر آؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ کیا نشانی چاہتے ہو تم، کیا چاہیے تمہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ جو سامنے پہاڑ ہے، اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکلے اور نکل کے فوراً بچہ دے تو ہم مانیں گے کہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہو۔ صالح علیہ السلام نے اللہ سے یہ بات کی اور کہا اے پروردگار، یہ میری قوم کے لوگ ایسا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، میں ان کا مطالبہ پورا کر دیتا ہوں، لیکن یاد رکھو کہ اگر اس کے بعد بھی اگر کسی نے سرکشی کی اور ہٹ دھرمی سے کام لیا تو پھر عذاب آئے گا اور پھر پوری قوم کو تباہ کر دیا جائے گا۔ صالح علیہ السلام نے لوگوں سے کہا، سمجھایا کہ معجزات کا مطالبہ نہ کرو اور بات کو سمجھو، لیکن قوم اڑی رہی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کے حکم سے آپ دیکھیں گے کہ یہ معجزہ پورا ہوگا۔ چنانچہ سارے لوگ جب اکٹھا ہو گئے، سب کے سب، تو سامنے پہاڑ تھا۔ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ وہ پہاڑ پھٹا اور اس میں سے ایک اونٹنی نکلی، اور اونٹنی نے نکلتے ہی بچہ دیا۔ اب تو یہ حیرت انگیز واقعہ تھا، لوگوں کے ہوش اڑ گئے دیکھ کر۔ اور پھر لوگ، کسی نے کہا کہ نہیں یہ سب جادو کر دیا گیا ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ تو جب یہ کہا تو اللہ نے فیصلہ کیا کہ یہ اونٹنی تمہارے درمیان رہے گی، کھائے گی، پیے گی، رہے گی، تاکہ تم لوگ یہ نہ سمجھو کہ یہ کوئی جادو ہے، یہ کوئی شعبدہ ہے، آنکھوں کی نظر بندی ہے۔ نظر بندی نہیں ہے، یہ کوئی شعبدہ نہیں ہے، یہ کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ یہ معجزہ ہے اور حقیقت ہے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہ متعین کر دیا کہ ایک دن اس اونٹنی کا ہوگا اور ایک دن تمہاری اپنے جانوروں کا ہوگا۔ اونٹنی ایک دن چارہ کھائے گی، پانی پیے گی، اور وہ اونٹنی پانی پی جاتی تھی، چارہ کھا جاتی تھی، اس کا بچہ بھی جو دودھ پیتا تھا۔ اور ایک دن تمہارے جانوروں کا ہوگا، جس دن تمہارے جانوروں کا ہوگا اس دن یہ اونٹنی پانی نہیں پیے گی، چارہ نہیں کھائے گی، یہ بند رکھی جائے گی، اور جس دن اونٹنی کا ہوگا اس دن تمہارے جانور پھر پانی نہیں پئیں گے اور وہ بند رکھے جائیں گے، ان کے لیے اپنا تم الگ سے انتظام کر کے رکھنا۔ اب یہ چیز لوگوں میں ہونے لگی اور لوگوں کا دل جو ہے بدلنے لگا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ معجزہ جو چلتا پھرتا، یہ اونٹنی والا معجزہ جو پوری قوم میں مشہور ہو گیا، بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اسلام میں داخل ہو گئے، صالح علیہ السلام کی نبوت کو انہوں نے تسلیم کر لیا۔ اب تو قوم کے لوگ اور پریشان ہوئے کہ ارے یہ تو لوگ صالح کی باتوں میں آتے جا رہے ہیں۔
تو بس ان لوگوں نے آپس میں ارادہ کیا کہ ایسا کرو کہ اس اونٹنی کو مار ڈالو۔ تو پھر قوم کے کئی لوگ اکٹھا ہوئے جو بڑے ماہر تیر انداز تھے، اور اونٹنی کے نکلنے کا جو دن تھا اس دن وہ چپ کے گھات لگا کے بیٹھ گئے، اور اونٹنی جیسے ہی نکلی تو ان لوگوں نے ایک ساتھ تیر چلائے، اور ایسے تیر چلائے کہ اس کی گردن پر جا کر لگے اور نہر ہو گیا، اس کی گردن کٹ گئی اور وہ اونٹنی وہیں تڑپ کر مر گئی، اور وہ جو اس کا بچہ تھا وہ چیختا ہوا بھاگا اور اسی پہاڑ کی طرف چلا گیا۔ اب یہ واقعہ تو ایسا تھا کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پہلے ہی کہا تھا کہ وَلَا تَمُسُّوهَا بِسُوءٍ، اس اونٹنی کو کوئی تم تکلیف مت دینا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، ورنہ تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا۔ مگر جب انہوں نے فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اسے کاٹ ڈالا، اسے ذبح کر دیا، فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، اور بعد میں پھر بڑے پشیمان ہوئے کہ ہم نے تو بڑا غلط کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پھر اللہ کے عذاب نے ان کو آ پکڑا۔ اب اللہ کا جو عذاب آیا ہے، چیخ کا عذاب، زمین تھر تھرا دینے والا عذاب، پوری زمین ڈاواڈول ہو گئی، چیخ کا عذاب کہ لوگ ان کے دماغ پھٹ گئے، ان کے دل پھٹ گئے اس چیخ سے، اس عذاب سے۔ وہ تیز آندھی، بہت تیز آندھی چلی، اور اس طریقے سے پوری کی پوری قوم یہ فنا کے گھاٹ اتارتی گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام اور آپ پر جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو اللہ نے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذالک لآیہ، دیکھو اس کے اندر بڑی نشانی موجود ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور اس میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے، یعنی ہم نے جو ان کو برباد کیا وہ ایمان لانے والے تھے نہیں، ان کی ضد اور ہٹ دھرمی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی، حجت تمام کی جا چکی تھی، اور اس لیے اب ان کو فنا کے گھاٹ اتار دیا گیا اور سب کو ختم کر دیا گیا۔ دیکھو وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو کہ جو تمہارا پروردگار ہے، بے شک اللہ جل جلالہ جل شانہ، وہ بڑی طاقت والا ہے، بہت قوت والا ہے، بہت غالب ہے وہ، الرحیم، لیکن بڑا مہربان ہے۔ تو تم کو وہ چھوٹ دیے ہوئے ہے۔ مکہ کے لوگوں، مدینے کے لوگوں، آس پاس کے علاقے کے لوگوں، سارے کے سارے لوگوں، اور قیامت تک آنے والے تمام انسان، وہ کہیں کے بھی ہوں، کسی بھی علاقے کے ہوں، کسی بھی جگہ کے ہوں، اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لے کہ ہمیں اللہ کی طرف سے مہلت ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کر رہا ہے۔ ہمارا حال بہت برا ہے، ہم اللہ سے بہت دور بھاگ رہے ہیں، اس کے نبی سے بہت دور بھاگ رہے ہیں، دین سے بڑی دوری ہے، زندگیاں اپنی ہم برباد کرنے پر لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ پھر بھی معاف کر رہا ہے اور ہم کو چھوٹ دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، تاکہ ہم واپس پلٹ آئیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، زندگیوں کو تبدیل کریں، نیک اعمال سے زندگی کو مزین کریں۔ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، ورنہ اللہ نے جیسے قوم سمود کو مٹا دیا، قوم عاد کو مٹا دیا، نہ معلوم کتنی قوموں کو ختم کر دیا، کتنے فرد اور کتنے لوگ، کتنی جماعتیں، کتنے علاقے، کتنے قبیلے، کتنے ملک، سب تہوبالا کر دیے۔ اللہ جب چاہے ایسا کر سکتا ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں، کوئی اسے سوال کرنے والا نہیں، لیکن اس کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں مہلت دیے ہوئے ہے، لہٰذا ہمیں اس رحمت کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنی چاہیے، اور صحیح دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن پاک اور حدیثوں کو، صحیح حدیثوں کو جاننے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔